الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون وما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و بزرگی ذات وحدہ لا شریک کی عظمت و بڑائی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ محترم حضرات، اسلام رواداری کا مذہب ہے، اعلیٰ اخلاق بلند کردار کا حامل ہے۔ یہی وہ خصوصیت تھی کہ جس کی بنا پر کٹر سے کٹر دشمن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے تھے، مذہب اسلام کو جڑ و بنیاد سے اکھاڑنے کی ہر ممکن تدبیریں کی، جان و مال سے قربانی دی، لیکن اس کے باوجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق بلند کردار کی بنا پر لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوتے گئے۔ آپ اس
زاویے سے تاریخ کے آئینے میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جب جائزہ لے گئے تو بڑے ہی حیرت انگیز انداز میں آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آ جائے گی کہ تلوار کے ذریعہ مذہب اسلام نہیں پھیلا ہے، جیسا کہ دشمنان اسلام ہم کو اور آپ کو یہ کہہ کر کے الجھاتے ہیں اور غیروں میں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ میں آپ حضرات سے یہ بات گوشے گزار کر رہا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرے اور بہادر اور اسی طرح سے چاہے کفر کا دور رہا ہو چاہے اسلام کا، آپ کی جرات کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس تلوار نے مجبور کیا تھا کہ آپ ایمان لے آئیں؟ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کردار فاضلانہ تھے کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ سے جڑتے گئے، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدیجہ کے غلام تھے، ان کو ڈاکو لوگ چرا کر اغوا کر کے پکڑ کر لائے، مکہ کے بازار میں بیچ دیا۔ بی بی خدیجہ نے ترس کھا کر مول لے لیا اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیا کہ یہ آپ کی خدمت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی اسپرٹ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پیدا کی کہ جب ان کے ماں باپ، ان کے خاندان کے لوگ پتہ لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور گزارش کیا کہ یہ بیٹا میرا ہے، یہ زید بن حارثہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں، یہ اس کے چچا ہیں، یہ اس کے بھائی ہیں، لینے آئے ہیں۔ پتہ لگا کہ مکہ میں ایک آدمی کے پاس ہمارا بیٹا ہے۔ برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حجت بازی نہیں کی، انہوں نے ان لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ اتنا پیسہ دے کر لیا گیا ہے، آپ اس کو پہلے جمع کیجئے، آپ لکھت دیجئے کہ آپ اس کے باپ ہیں اور یہ تصدیق کرے بیٹا کہ واقعی ہمارے باپ ہیں۔ کچھ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ آزاد ہے، جہاں چاہے جا سکتا ہے، آپ اس کو لے جا سکتے ہیں، ہماری طرف سے اس پر کوئی جبر اور زور نہیں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں پکڑ لیا، آپ کے دامن کو تھام لیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے باپ بھائی ضرور ہے، لیکن میں آپ سے بہتر اپنے ماں باپ کو نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں جا سکتا۔ کوئی بیٹا جو گمشدہ ہو، اپنے باپ اپنے بھائی خاندان کے آدمی کو دیکھنے کے بعد تڑپ اٹھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب میں اپنے خاندان میں شامل ہو جاؤں گا، گھر پہنچ جاؤں گا، مگر وہ کیا بات تھی کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دامن کو تھام لیا کہ اللہ کے رسول میں نہیں جا سکتا۔ وہ آپ کے اخلاق فاضلانہ تھے جسے آپ نے ان کے اندر پرو دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین اسلام اتارا کائنات کے آخری پیغمبر پر، جو قیامت تک رہنے والا دین تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ جو ہمارا نبی ہو،
جو ہمارا آخری پیغمبر ہو، جو کتاب ہم اتاریں، وہ اس دور میں بھی رشد و ہدایت کی بات اسی انداز کا کرتا رہے اور قیامت تک اس کے نقوش، اس کے قائم کیے ہوئے طور طریقے قیامت تک مثال میں پیش کیے جاتے رہیں اور رشد و ہدایت کا ذریعہ اور صراط مستقیم پر لانے کا سبب بنتا رہے۔ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ساری صفات، ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بھر دی تھی۔ آپ کا بلند اخلاق ہو، آپ کی نرم گفتگو ہو، آپ کا عدل و انصاف ہو، آپ کی سخاوت و فیاضی ہو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاقی پہلو ہو، کسی بھی اینگل سے، کسی بھی زاویے سے آپ کے اندر کبھی کمی نہیں پائی گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اخلاق کے مرتبے پر فائز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ دیوانہ ہیں، آپ پاگل ہیں، وقت آئے گا دیکھ لیں گے، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، وقت آئے گا یہ دیکھ لیں گے کہ کون دیوانہ ہے، کون پاگل ہے، کون ہدایت پر ہے، کون گمراہی پر ہے۔ چنانچہ وقت آیا مقام بدر میں حق و باطل کا فیصلہ ہو گیا، منہ تکتے رہ گئے کفار۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ بیان کر دیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حل قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ فرما رہا ہے کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق، آپ کے عادات و اطوار قرآن تھے۔ یہ قرآن ہے، جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ان باتوں پر آپ پوری طرح سے عمل کیے، دوسروں کو عمل کرایا، اور جو آپ کے اندر خلوص و محبت، تقوی و پرہیزگاری، عفو و درگزر، رحم و کرم اور نرم خوئی، یہ جو پائی جاتی ہے یا پائے جاتے تھے، یہ کیا ہے؟ قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کی بنیاد پر آپ کے اندر یہ خصوصیات پائی گئی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ صبر و استقامت اور عفو و درگزر کی بھی ایک مثال ہے۔ آپ بہت سی بار سن چکے ہیں، یاد دہانی کے لیے ساری باتیں بتائی جاتی ہیں کہ آج ہمارے اندر اخلاق کا فقدان ہے۔ اچھے اخلاق، اچھے انداز کی گفتگو، اچھا رویہ ہم اپنے مطلب پر استعمال کرتے ہیں، ورنہ ہم ابے تبے سے بات کرتے ہیں۔ کوئی لغزش، کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کا مواخذہ سختی سے کرتے ہیں، لیکن نرمی کے ساتھ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ثمامہ بن اسال باندھ کر کے آ گئے، گرفتار کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثمامہ کو مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دو۔ صحابہ کرام نے باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور پوچھا ہے ثمامہ تم کیا کہتے ہو اپنے بارے میں؟ ثمامہ نے کہا اے اللہ کے نبی یا اے محمد، اگر تم مجھے قتل کر دو گے، ان تقتل ذا دمن، اگر آپ قتل کریں گے تو ایک قاتل کو، ایک خونی کو قتل کریں گے، بدلہ پورا ہو جائے گا، اور اگر آپ رحم کر دیں گے، مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور اگر آپ چاہو تو مال ایسے لا کے قدموں پہ اڈیل دوں۔ آپ چلے گئے۔
دوسرے دن آئے پھر سوال فرمایا، تیسرے دن آئے پھر آپ نے سوال فرمایا، اور وہی جواب کہ اگر آپ قتل کر دیں گے تو میں اس کا مستحق ہوں، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور اگر آپ میری جان کے بدلے مال چاہیں تو میں مال آپ کے قدموں پر اڈیل دوں گا۔ اللہ اکبر۔ نجد کے علاقے کا رہنے والا یہ ثمامہ بن اسال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی ڈھیلی کے اور کہا اے ثمامہ جاؤ، تم آزاد ہو، نہ پیسے روپے کی نہ مال و دولت کی ضرورت ہے، نہ تمہیں قتل کیا جائے گا، ہم تم پر رحم کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امید رہتی تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں، جان ضائع نہ کی جائے۔ ثمامہ بن اسال رسی سے چھوٹنے کے بعد مدینہ کے باہر گئے، غسل کیا، کپڑے پہنے، پاک صاف ہو کر مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مجھے آپ مسلمان کر لیجئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ کس چیز نے؟ آپ نے تو رسی میں کھمبے سے جکڑ دیا تھا، لیکن نہیں، آپ نے اخلاق کریمانہ کی رسی سے ان کو باندھ دیا تھا، چھوڑ کر کے، آزاد کر کے، رحم فرما کر۔ ثمامہ بن اسال نے پوری بات دہرائی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے چہرے سے زیادہ برا چہرہ اس کائنات میں کسی کا نہیں تھا میرے نزدیک، آپ کے شہر مدینہ سے برا شہر، بری جگہ کوئی نہیں تھی، اور آپ کے دین سے زیادہ برا کوئی دین نہیں تھا۔ آج میں اقرار کرتا ہوں، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا ہے، آپ کی ذات سے زیادہ محبوب ترین ذات اس روئے زمین پر میرے نزدیک کوئی نہیں ہے، آپ کے شہر مدینہ سے بڑھ کر کوئی شہر نہیں ہے، آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی پیارا دین، کوئی دھرم، مذہب نہیں ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اخلاق کریمانہ کا یہ اثر تھا جو ثمامہ بن اسال کے دل میں بس گیا کہ قابو پانے کے بعد پھر بھی مجھے چھوڑ دیا گیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے پیکر تھے، یہی درس دے کر کے دنیا کو گئے۔ ہندوستان کی سرزمین میں 1000 سال کے قریب مسلمان بادشاہوں کی حکمرانی تھی، اگر وہ اپنا رویہ طور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپناتے اور ادا کرتے، ہندوستان میں سارے کے سارے لوگ ہمارے بھائی ہوتے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض کا منظر ہوتا کہ مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کر کے 1000 سال کی حکومت کے بعد بھی ہندوستان اپنی جگہ پر، اس کے باشندے اپنی جگہ پر ہماری بد اخلاقیوں سے متنفر ہو کر ہم سے آج وہ دین اسلام سے محروم ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اسلام میں جو رواداری ہے، اسلام میں جو اخوت اور ہمدردی کا سبق دیا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر پوری طرح سے شرائط کی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وحد سے بھی زیادہ کوئی دن آپ پر بہت سخت گزرا ہے؟ یہ تو پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی، آپ سجدے میں ہیں، اونٹ کی اجڑی پیٹھ پر رکھی جاتی ہے، آپ کے گلے میں چادر ڈال کر بھیجا جاتا ہے، راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، اور جب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی ان لوگوں نے چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ غزوہ بدر گزر گیا، 70 کافر مارے گئے، 70 قید کیے گئے، ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحیمانہ سلوک کیا، کہا
جس کے پاس زر فدیہ ہو فدیہ دے کر چھوٹ جائے، جس کے پاس زر فدیہ نہیں ہمارے صحابہ کو تعلیم دے دے، لکھنا پڑھنا سکھا دے، وہ چھوٹ جائے گا۔ یہ رحم و کرم کی دلیل تھی، آپ کے بھائی چارہ کی دلیل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اسی طرح سے دھیرے دھیرے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میرے اوپر جو احد میں گزرا وہ گزرا، تمہاری قوم سے جو کچھ میرے اوپر ہوا، اس سے بھی زیادہ سخت ایک دن آیا کہ میں طائف گیا، مکہ والوں سے عاجز آ کر کے اس امید پر کہ طائف کی سرزمین شاید ہمارے لیے سازگار ہو، دین اسلام کے لیے موافق ہو، میں طائف گیا۔ طائف کے تینوں سرداروں سے ملا، تینوں سرداروں نے منہ پھیر لیا۔ ایک نے کہا جاؤ جاؤ، ہم تمہیں اپنا منہ نہیں لگاتے۔ ایک نے کہا اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر برے ہو تو ہم تم سے تمہاری بات کیوں مانیں۔ بغیر کسی اچھی عادت پیش کیے بڑی بے رخی کا ثبوت دیتے ہوئے ان تینوں سرداروں نے آپ کو واپس کر دیا، اور یہی نہیں، اوباشوں بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ غنڈے نوجوان پتھروں سے مارتے، آپ کی ہوٹنگ کرتے، برا بھلا کہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی راہ لیے چل رہے، سارا بدن زخموں سے چور، لہو لعان ہو گئے، یہاں تک کہ جسم سے خون بہہ کر آپ کے نالین مبارک میں جم گئے۔ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت زید بن حارثہ، جن کا نام پہلی پہل میں نے لیا ہے، وہ آپ کو لے کر بطن نخلا میں آئے اور ایک درخت کے نیچے آپ کو بٹھایا، پانی لا کر کے چہرے پہ چھڑکا، آپ کو ہوش آیا، آپ بیٹھے۔ اتنے میں فرشتہ آیا، فرشتے نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قوم کے لوگوں نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا، اگر آپ اجازت دے دیں تو ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں ہم پیس کر چکنا چور کر دیں۔ قربان جائیے نبی رحمت پر، انا ارسلنا کا رحمت للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں، اے فرشتوں میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ ان کی پیٹھ سے ان یخرج اللہ من اصلابہم یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے ان کی نسل سے اولادیں جو پیدا ہوں گی وہ ایک اللہ کو مانیں گی، ایک اللہ کی عبادت کریں گی۔ اس لیے میں ان پر بد دعا نہیں کر سکتا، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، اللہ نے مجھے نبی رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد طائف کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی بات اور تمام محدثین ائمہ دین کے اخلاق کریمانہ پر آپ نظر ڈالیں گے تو لوگوں کے اسلام سے وابستگی کی ہی دلیل ہوگی۔ ان کے اخلاق بڑے بلند تھے۔ ایک مسلمان کی دکان تھی، میں نے کبھی ایک کتاب پڑھی تھی، اس کا نام تھا دو انسان ایک کردار۔ تو اور ایک عیسائی کی دکان تھی، مسلمان کے پاس صبح سویرے دو گاہک آئے، خریدا، تیسرا گاہک آیا تو اس مسلمان بھائی نے کہا کہ ہمارے اس دکاندار بھائی سے جا کر کے خرید لو، ابھی ان کی بہنی نہیں ہوئی ہے، ہمارے پاس دو گاہک آ چکے، کام ہمارا شروع ہو چکا ہے، وہ بھی امید لگائے بیٹھے ہیں ان کا بھی کام شروع ہو جائے۔ یہی بھاؤ، یہی سامان اچھی کوالٹی کا ان کے پاس بھی ہے۔ جب وہ گاہک وہاں پہنچا تو اس نے کہا بھائی آپ وہاں خریدنے گئے تھے، کیوں لوٹ آئے؟ کہا بھائی انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا کہ وہ دکان لگائے بیٹھے، ابھی ان کی شروعات نہیں ہوئی ہے، کم سے کم ان کی شروعات ہو جائے
اس لیے انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا. پوچھا کیا مسلمان ایسے ہوتا ہے؟ اسے کا نام مسلمان ہے؟ تو اس گاہک نے کہا مسلمان تو اسی کا نام ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کا رویہ اختیار کرے. اس عیسائی نے اپنا مذہب فوراً ترک کر دیا، فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کہ اگر مسلمان اس کا نام ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں اللہ واحد پر، پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری زبان، ہمارے اعمال کچھ ایسے ہیں کہ ہم بجائے غیروں کے سامنے کچھ مثالیں پیش کرنے کے ہم اپنوں سے متنفر ہیں، ہمارے اپنے ہم سے متنفر ہیں، کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن ہمارا اخلاق بہت گرا ہوا ہے. جو آپ کے ماتحت ملازمین ہیں ان کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑنی چاہیے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کیا. اس 10 سال کی مدت میں آپ نے مجھ سے نہیں ٹوکا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں کر ڈالا، اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. حتیٰ کہ حضور فرماتے اے انس یہ کام کر لاؤ تو میں کہتا میں نہیں جاؤں گا. شوخی میں، شرارت میں، بچپنے میں یہ بات میں کہہ دیتا، لیکن دل میں یہ ہوتی ضرور جاؤں گا، اور چل دیتا. اور جا کر کے لڑکوں کی ٹولی ملتی کھیلتی ہوئی، اسی ٹولی میں میں کھیلنے لگتا، بھول جاتا کہاں آیا تھا، کس لیے نکلا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے چل پڑتے، راستے میں انس رضی اللہ عنہ ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے. جب نظر اٹھا کے دیکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. لیکن آپ ان کو اف تک نہیں فرماتے. آج ہمارے یہاں گالی گلوچ سے نوکر چاکر کو، غریبوں کو، مزدوروں کو بلایا جاتا ہے اور ان کے دل میں ہم نہیں سما سکتے. اس لیے وہ ہم کو جب بھی دیکھیں گے تو نفرت کی نظر سے دیکھیں گے، کیونکہ ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ ان کے بارے میں کبھی نہیں نکلتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور سے اللہ نے ایسا بنایا تھا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ کی رحمت کی وجہ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحم دل واقع ہوئے تھے، نرم دل واقع ہوئے تھے. اگر آپ سخت دل، سخت زبان، بد زبان ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لوگ آپ کے پاس سے کھسک جاتے، قریب کوئی نہیں پھٹکتا. مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طبعی طور سے، فطری طور سے بہت ہی نرم خو اور نرم دل آپ کو اللہ نے بنایا تھا. آپ کو شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو سرخیل تھے جماعت اہل حدیث کے، بریلوی علماء نے تقریر کی کہ جو ثناء اللہ امرتسری کا سر قلم کر دے، مار دے جان سے، وہ جنت میں جائے گا، اسے جنت کا پروانہ مل جائے گا. ایک کاوان نے یہ جرات کی اور آپ پر اٹیک کر دیا، حملہ کر دیا، لیکن بھاگ بھوگ کے جان بچی، زخمی ہوئے، مقدمہ درج ہوا، اٹیمپٹ ٹو مرڈر، جان لیوا حملہ کا مقدمہ اس پر قائم ہوا، جیل بھیج دیا گیا. حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہر مہینہ کے آخر میں جاتے ادھیرے منہ میں اور پورے مہینے کا خرچہ کاغذ میں لپیٹ کر اس کے آنگن میں پھینک آتے. اس کے گھر کے اس کے بیوی اٹھتے اور دیکھتے تو اس میں روپے پیسے ہوتے. پھر مہینہ گزرتا، پھر یہی کام آپ کرتے. وہ پریشان تھی، ہے کون یہ، بہت پریشان، بہت کوشش کیا لیکن دیکھ نہیں پاتی تھی، اس لیے کہ ایسے وقت میں ڈالتے تھے کہ ساری دنیا سناٹے کی نیس ہوتی تھی. وہ چھوٹ کے آیا. چھوٹ کے جب آیا تو پہلا سوال تھا کہ گزر بسر کیسے ہوتا تھا. اس عورت نے کہا کہ بھائی میں کیا بتاؤں، کوئی ہوگا اللہ کا بندہ جو ہر مہینے کاغذ میں لپیٹ کر پڑیا بنا کر پورے مہینے کا خرچہ آنگن میں پھینک جاتا تھا. میں نے آج تک اس کو دیکھا نہیں.
بہت کوشش کی مگر میری سمجھ میں نہیں آیا نہ میں دیکھ سکی۔ وہ بتایا کہ مہینہ پورا ہونے والا ہے، آج کل میں وہ آنے والے ہیں، پھینکنے والے ہیں۔ وہ گھات میں بیٹھ گیا اور جیسے ہی پڑیا گری پھٹ سے دروازہ کھول کر جا کے قدموں پہ گر پڑا۔ کہا آپ ثناء اللہ امرتسری، اللہ اکبر، آپ کو تو میں نے قتل کے لیے حملہ کیا تھا اور آپ کا اخلاق اتنا بلند کہ ہمارے بچوں کا خرچہ آپ نے سنبھالا۔ میں توبہ کرتا ہوں بریلویت سے، اور میں اثر-نو قرآن و سنت کا حامل اور پابند ہوتا ہوں۔ کس شخص نے اس چیز کو اس صراط مستقیم پر لا کھڑا کیا؟ وہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا بلند اخلاق تھا کہ وہ ایسے دشمن کے ساتھ آپ نے بھلائی کی کہ جو قابل گردن زدنی تھا، اگر بس چلتا تو اس کو آپ مروا سکتے تھے، لیکن نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ مثالیں ہیں۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، یہ ہمارے آبا و اجداد کی مثالیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو زمین سے لے کر آسمان کو چھو رہی ہیں، جو ہمارے لیے ہر قدم پر اسوہ اور نمونہ ہے، ہمارے لیے عبرت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ قرآن و سنت کو اپنائیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ ایک شخص چکے چلا رہا تھا، رو رہا تھا، رات کا وقت تھا۔ حضور نے پوچھا جا کر کے کیا معاملہ ہے؟ کہا میرے مالک نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ کہا یہ رات بھر تم چکے چلاؤ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا جاؤ تم سو جاؤ اور چکے میں چلاتا ہوں۔ ایک دن دو دن گزرا، آپ آتے اس کے چکے چلاتے۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا وہی بدنام زمانہ محمد رسول اللہ ہوں، اللہ کا رسول جنہیں کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا میں آپ پر، آپ کے دعوت پر ایمان لاتا ہوں، لبیک کہتا ہوں۔ آپ کو یہ چھوٹا سا واقعہ یاد ہے؟ ایک عورت کا گٹھر لے کر آپ اس کے گھر تک پہنچا دیجیے۔ اس نے کہا بھیا آپ بہت سیدھے سادھے ہو، ایک شخص یہاں پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ کہتا میں اللہ کا رسول ہوں، آپ بھولے بھالے آدمی اس کے چکر میں نہیں آ جانا، نہیں تم باپ دادا کا دین چھوڑ بیٹھو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بوڑھی ماں، وہ میں ہی ہوں محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر آپ ہی ہیں تو میں آپ کی دعوت پر لبیک کہتی ہوں۔ چھوٹے چھوٹے کارنامے، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹا سا اخلاق، چھوٹی سی محبت لوگوں کے دلوں کو آپ کی طرف مائل کر دے گی۔ کتنے لوگ آپ کے پاس پڑوس میں گمراہ ہیں، آپ ان کو پیار سے نہیں بلاتے، محبت سے نہیں بولتے، اور ان کی بھی خامیاں ہیں کہ وہ مائل نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ ان سے پیار سے بولیں، محبت سے بلائیں اور ابے تبے اور ریٹے سے خطاب کرنے کے بجائے اس کو تھوڑا اس کے اچھے نام سے پکاریں تو میرے دوست اور اسے دین سمجھائیں، تو وہ صراط مستقیم پر آ سکتا ہے۔ اگر آ جائے تو آپ کو اتنی ثواب ملے گا جتنا کہ وہ جو ہے صراط مستقیم پر لا کر کے اچھے عمل کرنے لگتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میرے دوستوں اور بھائیوں کہ ہم اور آپ اسی طرح سے اخلاق کریمانہ کا شیوا اپنانا چاہیے۔ سراقہ بن مالک بن جوشم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل گئے ہجرت کے وقت، تو اعلان ہوا جو محمد اور ابو بکر کا سر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے گا یا زندہ گرفتار کر کے تو 100 اونٹ انعام میں جائیں گے۔ سراقہ پیچھے نکلا اور جا کر کے حضور کو پا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کا رسول سراقہ بہت قریب آ گیا، ہم اس کے پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تحزن اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا گھوڑا چاروں پاؤں زمین میں دھسا پیٹ تک، نکلنا مشکل۔ اس نے التجا کی اللہ کے لیے ہم سے دعا کرو، ہم وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، پیمان کرتے ہیں کہ ہر آنے والے کا رخ میں موڑ دوں گا، آپ کی طرف کوئی آئے گا نہیں، اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی،
اس کا گھوڑا صحیح سلامت نکلا، اور اس کے بعد آپ نے ایک بشارت دی اس کو، اے سراقہ تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھتا ہوں، بادشاہ کسریٰ کا کنگن دیکھتا ہوں، یعنی کسریٰ فتح ہوگا کبھی بھی، اور مال غنیمت تقسیم ہوگا، اور اس میں کسریٰ کے بادشاہ کا جو کنگن ہے تمہارے ہاتھ میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ سراقہ لوٹا، یہ خوشخبری و بشارت لے کر کے لوٹا، اور ایمان و اسلام سے مالا مال ہو کر کے لوٹا۔ آپ نے یہ نہیں بد دعا کہ اللہ اس کو مزید زمین میں دھسا دے، آپ نے اس کے التجا پر، اس کی گزارش پر اس کے لیے دعائے خیر کی، اور وہ پریشانی سے آزاد ہوا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج بھی اور ہمیشہ تا قیامت ایسے ہی اخلاق کی ضرورت ہے، ایسے ہی محبت کی ضرورت ہے جو لوگوں کو دین اسلام کی طرف لانے میں معاون و مددگار ثابت ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسلام پر قائم ہیں؟ کیا اسلام کے تقاضے کو ہم پورا کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ کی دعوت پر کون لبیک کہے گا؟ کسی نے دیا تھا، بھانو بابو جو تھے یہاں کے گورنر تھے کسی وقت، اب تو باحیات بھی نہیں ہوں گے، تو بھانو بابو جو یہاں تھے بستی سدھارتھ نگر اسی قریب کے بھانوا پور کے، ان کو کسی عالم دین نے لے جا کر کے قرآن پیش کیا، قرآن کو عزت سے اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا میں قرآن پر مکمل ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے، یہ کائنات کا دستور ہے، مگر قرآن دینے والے پر مجھے شبہ ہے، اس کے اعمال پر، اس کے کردار پر، اس کے اخلاق پر مجھے شبہ ہے کہ اس کے مطابق وہ ہے کہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اخلاق کریمانہ کا اخذ کریں اور اس کو اپنائیں، اور لوگوں میں اس کو جاری کریں، اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہی دین اسلام کے فروغ اور بلند ہونے اور پھیلنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، عام طور سے لوگ بیمار رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو بیماری سے شفا عطا فرمائے، اور بعض لوگ بڑی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ببو صاحب جو کنچن پور کے ہیں، بدھائک عبید الرحمان مرحوم کے بھائی، ان کی بیوی کا جو ہے بمبئی میں دوبارہ چیک ہوگا آپریشن کے بارے میں، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک دکھ کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ پورے ہندوستان میں ایک تہلکہ مچا ہوا ہے، اور اس میں ہم اور آپ خواب خرگوش میں مبتلا ہو کر، بے خوف ہو کر اور بے حس ہو کر ہم پڑے سو رہے ہیں۔ کم سے کم اللہ کے دربار میں آؤ، اللہ سے دعا کرو اپنے لیے، اپنے ان بھائیوں کے لیے جو مصیبتوں میں پھنسے ہیں، کہیں بھی، پوری دنیا میں بھی، پورے ہندوستان میں بھی، تمام صوبہ جات میں بھی، تمام اضلاع میں بھی، جہاں بھی جس طرح سے پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پریشانی سے دور فرمائے، غیب سے ان کی مدد فرمائے، اور لوگوں کو جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ صحیح سمجھ ہونے پہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ نے دیکھا کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے، جہاں جہاں ظلم ہوا ہے وہاں عذاب الہی پانی کے شکل میں، ہواؤں کی شکل میں آیا ہے اور نیست و نابود کر دیے گئے ہیں۔ وہ عبرت لیں اس بات سے، نصیحت لیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ مسجدوں میں آئیں، کم سے کم اپنی سلامتی، اولاد کی سلامتی، مستقبل کی سلامتی کے لیے تو دعائیں تو کریں۔ اور 2 4 لوگ، 3 لوگ، 4 لوگ آتے ہیں نماز میں، کہ جبکہ نمازیوں کی تعداد بکثرت ہمیشہ ہونی چاہیے، دعائے قنوت نادرہ پڑھی جاتی، اس کے اچھے اثرات ہوتے۔ آج وبا پھیلی ہوئی ہے، آئی فلو، آشوب چشم پھیلی ہوئی ہے، اور وبا کے دور میں بھی دعائے قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے۔ کس کے لیے پڑھیں؟ کس کے لیے پڑھیں جب کوئی نمازی ہی نہیں آتا ہے، کوئی حاضر مسجد نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ امید ہے کہ ہمارے اس درد و دکھ کو آپ سمجھیں گے، اور اپنے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بھائیوں کی سلامتی کے لیے آپ جو ہے انشاءاللہ تعالی ہماری آواز پر لبیک کہیں گے، تاکہ 5 وقت کی نمازوں میں دعائے خیر
کرنے کا موقع ملے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین.